ایلیٹ کا پرپس تھا سیلف پریزرویشن. جب کسی بھی سوسائٹی میں بڑی انٹینس قسم کی جذریات آپریٹو ہو جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ فارن ہوتے ہیں. جو پاور کا اسٹرکچر ہے یعنی سرمایہ کا اور پولیٹیکل پاور کا جس کو ریاست یا کلونیل اسٹیٹ ریپرزینٹ کرتی ہے اس کے بالمقابل عوام ہے. السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ذو النورین صاحب سے ایک گفتگو جو ہے اس کا ایک خاکہ بنایا گیا ہے جس میں پاکستان کے موجودہ جو تہذیبی صورتحال ہے اس کو زیر بحث لانے کی ذو النورین صاحب اپنا نقطہ نظر صاف ظاہر سامنے لائیں گے اور یہ فقیر جو ہے جو نقطہ نظر رکھتا ہے میں اس کو جس اینگل سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. میں ذو النورین صاحب آپ کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو جو ہے جو اس وقت ہماری صورتحال ہے اس کو سمجھنے میں یقیناً مفید ثابت ہوگی. جی. اچھا سر، میں بنیادی طور پر جو پاکستان کی جو صورتحال ہے جی اس کو جب دیکھتا ہوں تو میں کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہوں. جی. پاکستان جو ہے ایک تو مایوسی اس وقت قوم کے اندر بے حد زیادہ ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی جو ہے وہ تقریباً ڈھہ رہا ہے جی. برے طریقے سے. اور ہم جو ہیں وہ بیرونی ممالک میں اگر دیکھیں تو ہماری جو صورتحال ہے جو ہمارا امیج ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے. اندرونی طور پر دیکھیں، معاشی طور پر دیکھیں، سیاسی طور پر دیکھیں، تمام سماجی صورتحال ہم دیکھیں اگر ہماری سماجی صورتحال بے حد ابتر ہے اس وقت اور ہر طرح کے جو مسائل ہیں، بدامنی ہے، ہر چیز کا ہم شکار ہیں. معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ، معاشی صورتحال تو بہت ہی زیادہ خراب ہے. بہت زیادہ خراب. تو میں اس سلسلے میں اصل میں آج جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کچھ وضاحت کریں کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں مسائل آ رہے ہیں لیکن اصل میں جو چیزیں آخر کسی طریقے سے چل رہی ہیں نا وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم ایک بڑے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی تاریخ کا ایک بہت ہی فیصلہ کن اور ایک غیر معمولی طور پر اچھا وقت ہے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ ہم جس صورتحال میں اس کو گھرے ہوئے ہیں، جو پاور ہوتی ہے نا، پاور کا مطلب ہوتا ہے جو آج کل پولیٹیکل پاور کا سب سے بڑا ایکسپریشن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ادارے. تو پاور اپنی ایک اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک تشکیل کرتی ہے. اور جو سوسائٹی ہوتی ہے، سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں ایک ایکولیبریم ڈیولپ ہو جاتا ہے. تاریخی عمل میں ایک ایکولیبریم پیدا ہوتا ہے. تو جو پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکولیبریم جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہا. اسٹیٹ میں اور سوسائٹی میں کوئی ایسا ایکولیبریم پیدا نہیں ہو رہا کہ ریاست ایک طاقت کی تشکیل کے طور پر عوامی آرزوؤں کی ترجمان ہو اور وہ جو ایک قوم کی اسپریشنز ہوتی ہیں کہ وہاں خوشحالی ہو، انسانی حقوق کی سربلندی ہو اور انسان کی جو جان مال اور آبرو ہے وہ محفوظ ہو، اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو اور اس معاشرے میں جو ظلم اور جبر کے جو ذرائع ہیں وہ نہ ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو پاور کا سٹرکچر پاکستان کو ورثے میں ملا وہ استعماری تھا. وہ استعماری جو سٹرکچر تھا اس کے ساتھ جو طبقات جڑے ہوئے تھے وہ اپنے کلچر میں نو آبادیاتی کلچر میں وہ لوگ پیدا ہوئے، پلے بڑھے یا اس کا حصہ بنے اور ان کی جو امنگیں اور آرزوئیں یا ان کا جو ورلڈ ویو تھا ہمارے ایلیٹس کا یا ان طبقات کا جو اس ریاست سے جڑے ہوئے تھے وہ اس ورلڈ ویو سے بالکل مختلف تھا جو میسس کا ہے اور جو عوام کا تھا. اب ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص لمحے پر جو اس معاشرے میں طاقت کے تضادات ہوتے ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جو پولیٹیکل پاور ہے اس کے بارے میں ریاست کا ایک موقف کیا ہے اور ریاست اس پاور کو کیسے دیکھتی ہے اور عوام اس پاور کو کیسے دیکھتے ہیں، اس میں جو گہرے تضادات موجود تھے وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے معاشرے میں یہ لازمی نتیجہ خیز ہوتی ہے. یعنی ہمارا جو مستقبل ہے وہ اس میں پاکستان میں ہونے والی ہر پولرائزیشن جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے، اور موجودہ پولرائزیشن جو ہے یہ بھی نتیجہ خیز ثابت ہوگی. لیکن حالات کدھر جاتے ہیں؟ میرا اس میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پاور کی اس وقت کانفلکٹ جاری ہے وہ جس طریقے سے میڈیٹ ہو رہی ہے، اس میں کورٹس بھی شامل ہیں، عوام شامل ہے، ریاست شامل ہے، ہمارے بے شمار جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ شامل ہیں. جس طریقے سے پاور کی یہ اسٹرگل میڈیٹ ہو رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. جی. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. جی. لیکن میں تھوڑا سا اس حوالے سے اسکیپٹک ہوں. جی یقین. مثلاً استعماری ڈھانچہ ہے پاکستانی ریاست کا، وہ تو ایک نظر میں جو بندہ استعمار کو سمجھتا ہو اور استعماری رویوں کو سمجھتا ہو وہ ہماری ریاست کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ استحصال پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، یہ عوام دشمن ہے. لیکن جو عوام کو آپ نے اس کے بالمقابل کھڑا کیا ہے، عوامی امنگوں کو، میسیج کے آئیڈیاز کو، آئیڈیلز کو آپ نے پیش کیا ہے، کیا آپ پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال میں کوئی ایک بھی رد استعماری جو ہے قوت یا نظریہ یا کتاب یا فکر یا آدمی سامنے آیا ہے جو رد استعمار کو اپنا جو ہے وہ بنیادی فکر کا جز بناتا ہو؟ کوئی شاعر ایسا سامنے آیا ہو، ادیب سامنے آیا ہو؟ ہمارے ہاں تو کوئی رد استعمار کی بحث شروع ہی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو پاپولر لوگ جو ہیں وہ حسن نثار جیسے اور اس ٹائپ کے یا انگریزوں کے مدح خان یا ان کے نوسٹیلجیا کا شکار لوگ ہیں. تو رد استعمار یا اس کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے کچھ ایسے آئیڈیلز رکھتی ہے جو استعمار دشمن ہے، استعمار کے بالمقابل کسی طرح بھی کوئی بنیادیں رکھتے ہیں؟ جائز. میرا خیال یہ ہے کہ براڈلی اسپیکنگ آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ایسے علوم پیدا نہیں ہو سکے جو تاریخ کو حریت کی نظر سے دیکھنے کی استعداد رکھتے ہو. علوم سے ہٹ کر جذبے کی سطح پر بھی انگریز کے سے نفرت جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ ہمارے ہاں اقبال جو ہے وہ رد استعمار کی، رد مغرب کا مطلب ہے رد استعمار. اقبال اس کی بہت بڑی آواز ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جس قسم کی سیاست ہوتی رہی ہے یا جس طریقے کے علوم پیدا ہوئے ہیں ان میں یقیناً رد استعمار کے جو نشانات ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے. اور خاص طور پر ایسے مصنفین اور ایسے لوگ جنہوں نے دنیا بھر میں رد استعمار کے حوالے سے کام کیا ہے وہ ہمارے ممالک میں یا ہم جیسے ملکوں میں وہ غیر معروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پچھلے حتیٰ کہ اقبال احمد جیسے آدمی، ہاں اقبال احمد جیسے ہے، بڑے آدمی، ہاں اقبال احمد جو ہے وہ اس کو یہاں بہت لوگ جانتے ہیں. اس کی فکر سے اس کی فکر نے بھی نوجوانوں کو متاثر کیا ہے. وہ جو پاکستان کا اسٹیٹ سٹرکچر ہے نا، اقبال احمد کے ریفرنس سے مجھے یاد آیا، وہ دنیا بھر میں یہ پاکستان کا یونیک کیس نہیں ہے. دنیا میں سارے ملک جو ہیں وہ یورپی استعمار نے بنائے. یورپی استعمار نے جن ممالک کی تشکیل کی ہے ان کے ہاں جو پاور کے سٹرکچرز ہیں وہ اینٹی پیپل ہیں، وہ کلونیل ہیں، وہ ایسٹ وائل جو سابقہ کلونیل ماسٹرز تھے وہ ان کو سرو کرنے میں اپنا مقصد جو ہے وہ پاتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سابقہ ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے ان کو ہم سرو کرتے رہیں. تو اس طرح کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے لیے اقبال احمد نے لفظ استعمال کیا تھا پیتھولوجیز آف پاور. ٹھیک ہے نا. لیکن جو پیتھولوجیز آف پاور ہے، ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریاست کا سٹرکچر ڈھہ رہا ہے. یعنی ریاست کے جو پاور کا سٹرکچر تھا جو ہمیشہ ایک اکائی کے طور پر کام کرتا تھا، اس وقت جو ہے وہ جو ایلیٹ سٹرکچر آف پاور تھا اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. ایک ادارہ ادھر کو جا رہا ہے، دوسرا ادھر کو جا رہا ہے، سیاستدان ادھر کو جا رہے ہیں. تو ایک وہ جو اس کی ایک اکائی تھی، وہ جو اس کی کنسالیڈیشن آف پاور تھی، وہ جو اس ایلیٹ میں اس ملک پر ایلیٹ کا پرپس کیا تھا؟
ایلیٹ کا پرپس تھا سیلف پریزرویشن، کہ اپنے آپ کو حکمران طبقے کے طور پر یہاں باقی رکھا جائے. اور جو لوٹ تھی، پلنڈر تھی، پاکستان ترقی بھی اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان جتنے وسائل جنریٹ کرتا تھا وہ ایلیٹ کلاس کی لوٹ مار کے لیے کافی ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ حالات تبدیل ہونے سے عوام کی ضروریات بڑھ گئی ہیں اور ایلیٹ طبقہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ جو معاشی وسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے لیے کافی نہیں ہے. تو جب پیسے کم ہو جاتے ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب سب حصہ مل رہا ہو، پھر لڑائی نہیں ہوتی. جب پیسے کم ہو جائیں، حالات ٹائٹ ہو جائیں اور پیسہ ملنا بند ہو جائے تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا جو ایلیٹ کنسنسس تھا جو بنیادی طور پر کلونیل تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. یعنی اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال اداروں کی اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے نا. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ آخری کوشش کر رہا ہے کہ طاقت پر اپنی گرفت کو قائم رکھے. لیکن جو حالات جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ طاقت کا موجودہ سٹرکچر جو ہے وہ اپنی اسی حالت میں وہ مستقبل کا سفر کر سکے. اس میں لازمی بنیادی اور بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. بہرحال یہ تو کافی آپ نے پر امید جو ہے وہ بات کی، پہلے بھی آپ نے امید پر مبنی جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن وہ جو امید ہے اس کی جو ایک گراؤنڈ ہے وہ سوائے جو اس وقت جدلیات سامنے ہے یا جو ایک لڑائی ہمارے سامنے ہے، سیاسی لڑائی ہمارے سامنے ہے، اس کے یعنی یہ تو ایک سیاسی لڑائی جو ہے وہ تو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے نا کہ اس کے طاقت کے جو دعوے دار ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے. لیکن کیا وہ جو طاقت کے ایک سے زیادہ دعوے دار ہیں وہ کوئی نظریاتی فکری بنیادیں، کوئی ایسا آئیڈیل کوئی سامنے کوئی ایسی سوچ رکھتے ہیں، کوئی واضح فکر یا کسی طرح کا بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہو یا جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ جو ہے یہ کچھ ایسی ان کے ذہن میں ایک واضح سوچ ہے تبدیلی کے متعلق؟ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جو پاور ہوتی ہے، پاور اپنی کنٹراڈکشنز کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی. پاور کو ایک لیجٹمیسی چاہیے ہوتی ہے. پاور لیجٹمیسی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے اسے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. ہاں، اس کے لیے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. مطلب کوئی بھی بھلے کوئی سلوگن ہو تو پاور جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کی جو رضا ہے وہ اس کا ایک لیجٹمائزنگ اس کا آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کرتی ہے. ننگی طاقت جو ہوتی ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتی. تھوڑی دیر کے لیے سروائیو کرتی ہے، اس کے بعد ننگی طاقت ہمیشہ ہار جاتی ہے. یہ طاقت کی یا تاریخ کا جو ایک سفر ہے. تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوپ کے گراؤنڈز کیا ہیں، مجھے آپ ایک بات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہ ہمارا معاشرہ جو تھا یہ بہت شدید قسم کی پولرائزیشن کا شکار. پولرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ پولرائزیشن ہوتی ہے طاقت کے تضادات، طاقت اور فکر کے تضادات یہ سامنے آ جاتے ہیں. ان کے لیے کسی تجزیے کی، کسی علم کی، کسی تاریخی سبق کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وہ نوشتہ دیوار بن جاتے ہیں. دوسری پولرائزیشن ہوئی مشرقی اور مغربی پاکستان میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. جو پولرائزیشن ہوتی ہے وہ طاقت کے تضادات جب سامنے آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ لازمی نکلتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑی شدید پولرائزیشن ہوئی. اس پولرائزیشن جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بھٹو صاحب کی اور بعد میں بے نظیر کی جان چلی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں جو طاقت کے تضادات ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو اب نوشتہ دیوار ہیں. جب طاقت کے تضادات اس صورت میں ظاہر ہو جائیں تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے 3 پولرائزیشن کی مثالیں دی ہیں، ایک قیام پاکستان کی اور ایک جو ہے وہ شیخ مجیب کی ڈھاکہ اور بھٹو صاحب کی. ان میں سے 2 کے نتیجے اچھے نہیں نکلے. 2 کے جیسے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا اور بھٹو صاحب کی شہادت ہے، یا اس کے نتیجے میں جو برترین جو اور پہلی پولرائزیشن سی اس کے نتیجے میں انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا. انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا. اگر کانگریس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو وہ انسانی ٹریجڈی کی ہوتی ہے. یعنی جو پولرائزیشن ہوتی ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ پاور سٹرکچر کو لاحق ہونے والی کی بیماری ہوتی ہے. وہ جس پاور سٹرکچر میں اتنی میجر پولرائزیشن پیدا ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاور سٹرکچر
اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہا، تبھی تو اتنی بڑی پولرائزیشن اس کو کنفرنٹ کرتا ہے نا. اب اس پولرائزیشن کو یا جو عوام کے اسپریشنز ہیں یا ایک سائڈ پہ پاور کے سٹرکچر ہے دوسری طرف پیپل ہے، تو اب اس کو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دوائی دینی ہے نا. اس نے صرف جبر سے تو نہیں نا مسئلے حل ہو سکتے. اس نے کچھ نہ کچھ تو ان کو ہوپ دینی ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں، معاشی ترقی کرنی ہے، سول لبرٹیز دینی، کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا تب یہ مسئلہ. اگر فرض کیا وہ کچھ بھی نہیں دیتے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، یعنی کہ مثلا آپ نے کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ دیں گے، وہ حالات تبدیل کریں گے نا، حالات، اچھا معاشی بہتری لائیں گے، بالکل کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن جو یہ اصل میں ایک تھنکنگ مائنڈ کی نشانی ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے اکثر سمجھدار لوگوں کے ہاں کہ وہ بے وقوف یا ہر بندے کو ہی سمجھدار سمجھ کے فرض کرتے ہیں کہ ہر آدمی عقل رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اس عقل کو فرض کر کے وہ اپنا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم عقل کو اس گفتگو سے خارج کر کے یہ میں یہ کہنا ہم عقل کو بیچ میں نہیں آنے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت کا کھیل اس وقت تاریخ کے سٹیج پر واقع ہو رہا ہے، صرف ہم نہیں دیکھ رہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جو پاکستان کے بارے میں کوئی بات سمجھتا ہے وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں اس کو پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں، اور کتنی پتھیٹک صورتحال ہے، اور کیسی شدید پاور کی سٹرگل جاری ہے. اچھا اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہے. اچھا جو پاکستان اور انڈیا کی ڈویژن ہے، اس وقت جو اشرافیہ تھی نا وہ میوچل تھی. یعنی اس اشرافیہ کے اندر بہت ساری قومیں، بہط سارے طبقات، بہت سارے گروہ، کئی مطلب درجوں پر، حتیٰ کہ انگلینڈ تک وہ اس میں، اور امریکہ بھی جو ہے، اور بہت ساری طاقتیں، بین الاقوامی طاقتیں، سب لوگ اس میں تھاٹ پروسیس میں شامل تھے کہ انڈیا کے ساتھ کیا کیا جائے. تو انگلینڈ ظاہری بات ہے وہ سب سے بڑا تھا اسٹیک ہولڈر، اور نیچے پھر مسلم، ہندو، بنگالی، سو. تو جو موجودہ ایلیٹ ہے ہماری وہ بہت ہی زیادہ ایک یونیفائڈ قسم کا ایک گروپ ہے. یعنی وہ طبقاتی طور پر اتنے زیادہ جو ہے وہ مطلب اتنے زیادہ وہ قومیتیں، ایک تو پنجابی ہیں پریڈومیننٹلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو موجودہ اشرافیہ ہے یہ سوچنے کی، تجزیہ کرنے کی یا سیاسی ارادہ رکھنے کی کوئی اہلیت رکھتی ہے؟ دیکھیں جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں نا، پولیٹیکل سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہیں، وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری جو آپ کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے، ہاں جی، وہ ایک یونیفائڈ گروپ تھا. یونیفائڈ گروپ کبھی بھی نہیں ہوتا. مختلف طبقات ہوتے ہیں، سرمایہ دار، کوئی باہر سے ملے ہوتے ہیں، کوئی اندر سے ملے ہوتے ہیں. جو بین الاقوامی قوت ہیں وہ بھی بہت زیادہ وہ انپٹ دے رہی ہوتی ہے. وہ پولرائزیشن میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، جب کسی معاشرے میں پولرائزیشن ہو تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر، یہ میں تاریخی تناظر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اس میں جب کسی بھی سوسائٹی میں بڑی انٹینس قسم کی جذریات آپریٹو ہو جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ فارن ہوتے ہیں. صحیح، فارن ایلیمنٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہاں فارن ایلیمنٹس جو ہیں وہ یقیناً ایکٹیو ہیں. یعنی کہ کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یا KPK میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ واقع ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ ہر ریجن میں انہوں نے اپنی چیزوں کو اسٹیبل رکھنا ہوتا ہے، تو ان کے اپنے مفادات کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ پولرائزیشن ہے اس میں ایلیٹ کنسنسس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. صحیح، یعنی ایک وہ ایلیٹ کنسنسس کیسے ختم ہوا؟ وہ تاریخی جو سفر ہے اس میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بندہ جو ہے وہ کیسے ہوا، مر گیا. ابھی بندہ ایک وقت آتا ہے مر جاتا ہے. تاریخ کی جو بھی چیز ہوتی ہے، تاریخ میں کوئی طبقہ ہے، حکومت ہے، کوئی نظریہ ہے، وہ گرو کرتا ہے، وقت آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مطلب یہ جو ہمارا ایلیٹ تھا، یہ اس جو پاور کے سٹرکچر ہوتے ہیں وہ بہت انڈیورنگ ہوتے ہیں. یہ وہ ایلیٹ سٹرکچر تھا جو 1857 کے بعد سے برِ صغیر میں ڈیولپ ہوا تھا. اور پاکستان بننے سے انڈیا تو ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن ہمارے ایلیٹ سٹرکچر میں کچھ چینج نہیں آئی. صحیح، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو رولر تھے اور بعد میں جو تاج برطانیہ کے رولر تھے ان کو ریپلیس کیا. صحیح، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو لوگ تھے ان کی بہرحال ایک ویژن تو تھی انگریزوں کی کہ یہاں لوٹ مار بھی کرنی ہے، کچھ انصاف بھی دینا ہے، کچھ ترقی بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، جو بھی ان کا ایجنڈا تھا.
تو ہماری جو ایلیٹ تھی وہ اس ملک کو جیسے تیسے اپنے جو سابقہ آقا تھے ان کی ترجیحات کے مطابق وہ اس ملک کو چلاتی رہی ہے. اب تاریخ کے سفر میں جو متبادل قوتیں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ایلیٹ ہے وہ اپنی اس گرپ کو باقی رکھنے میں بہت زیادہ دشواری محسوس کر رہا ہے. گرپ کو باقی رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے. اس دشواری کے نتائج جو معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں وہ تو ان کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے, لیکن یہ صورتحال جو انٹینس پاور اسٹرگل ہوتی ہے نا وہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتی. اٹ کمز ٹو کلوز ویری کوئکلی. ابھی یہاں بہت طویل ہوگی نا, یہاں 2 سال ہو گئے, میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 6-7 مہینے تک یہ سارے مسئلے ریزالو ہو جائیں. مجھے جو اس کی انالیسس لگ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے سلوشن میں ہو سکتا ہے ڈائلاگ کرنے بیٹھ جائیں سارے مل کے. اس میں ہر کسی کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی. اس میں ہو سکتا ہے عدلیہ ادارے, سیکورٹی ادارے, سیاستدان اور بیوروکریٹس, مذہبی رہنما, دانشور, میڈیا, تو سارے ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ یار چلو آؤ مذاکرات کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. اس چیز کا چانس ہے کہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ جو ہے, کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ کشتی تو ایک ہی ہے سب کی, تو سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کشتی ڈوب رہی ہے. کشتی آپشنل نہیں ہے میرا خیال ہے آپشنل سارے ایلیٹ کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا. یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ اپنی بیگم اور اپنے بچوں کو لے کر اس ملک سے باہر جا ایسے سکتا ہے, کتنے لوگ ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو سارا ایلیٹ ہے, جن کی پاور کا یا جن کی جو معاشی مفادات ہیں اس کا سورس ہے یہ ملک, فرض کیا ان کی یہاں پراپرٹیز ہیں, بہت بڑی بڑی پراپرٹیز, فرض کیا, تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا جو ایلیٹ ہے اگر فرض کیا وہ بھاگنا بھی چاہے یہاں سے تو ٹھیک ہے, میں ایسے ایگری کرتا ہوں کہ بے شمار لوگ یہاں سے بھاگ کے جا سکتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوں گے لوگ. بالکل 1 لاکھ سے زیادہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو 1 لاکھ لوگ اگر چلے جائیں تو ایلیٹ تو پھر بھی بچ جاتی ہے. تو ایلیٹ جو ہے وہ صرف اوپر تھوڑی ہے, ایلیٹ تو مثلا جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں بھی ہے, یہاں سے اگلے شہر جائیں گے وہاں بھی ایلیٹ ہے, اس سے اگلے شہر جائیں گے وہاں بھی ایلیٹ ہے. تو ایلیٹ کا جو ایک اوور آل پاور معاشرے کا اسٹرکچر ہوتا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بھاگ کے کہیں چلے جاتے ہیں, تو پھر بھی تو کشتی کے سوار جو ہیں ان میں سے 0.0009% بھی فرق نہیں پڑے گا ان کو. تو کشتی تو ڈوب رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ تو کریں گے نا یہ لوگ. ایسے ہی صورتحال تو نہیں چل سکتی. تو اس لیے میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے جہاں جو پاور کا اسٹرکچر ہے, یعنی سرمایہ کا اور پولیٹیکل پاور کا, جس کو ریاست یا کلونیل اسٹیٹ ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کے بالمقابل عوام ہے. عوام میں یا جو پولیٹیکل یا جمہوری قوتیں ہم کہہ لیں یا اس طرح کا جو بھی نام دے لیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان قوتوں کے درمیان میں جو اسٹیٹ پر قابض ہیں, کیونکہ جدید دنیا میں پاور اپنی جو تشکیل کرتی ہے وہ ریاست کی شکل میں کرتی ہے اور اس کی لیجٹمیسی ڈیموکریٹک پروسیس سے پرووائڈ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں یہاں اپسیٹ ہو گئی. یعنی کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ جس طریقے سے یہاں رن کیے گئے وہ پاور کے اسٹرکچر کو لیجٹمیسی دینے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کا مطلب ڈی لیجٹمائز ہو گیا فردر. پھر ایک چیز ہوتی ہے لیجٹمیسی جو ہوتی ہے وہ لیگل ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل ہوتی ہے. وہ دونوں طرح کی لیجٹمیسی جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ لوز کر چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورتحال میں پاور کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹمنٹس کرنا پڑتی ہیں, اپنے وہ جو اس میں کوئی نہ کوئی میجر چینجز جو ہے وہ لانا پڑتی ہیں. تو اب یہ صورتحال اسی طریقے سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں میں جو ہماری ایلیٹ فورسز ہیں ان میں شاید کوئی ڈائلاگ شروع ہو جائے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو جائیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں شاید کوئی سیٹلمنٹ کی طرف صورتحال چلی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ملک فنکشنل ہو جائے. چلیں ہماری تو امیدیں ہیں, لیکن بظاہر کوئی ایسی صورتحال میں مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اگر میں بڑا ہوپ فل کیوں,
اس کی اصل میں جو تاریخ ہوتی ہے نا، تاریخ میں پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے وہ تقریباً ایک ہی طرح سے آپریٹ کرتی ہے ہر معاشرے میں. انسانی معاشروں میں جو پاور کی ڈائنامکس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پاور کی جو سٹرگل ہوتی ہے وہ آخر کار تو اس میں جو چیز ایٹ سٹیک ہوتی ہے وہ تو انسان کی جان ہوتی ہے نا. تو جانیں داؤ پہ لگی ہوتی ہیں، یعنی تخت جو ہے وہ تو تلوار سے ملتے ہیں نا. تو اس کی ماڈرن ورلڈ میں کئی فارمز ڈیولپ ہو گئی ہیں نا، کہ جیسے اب بڑی انٹینس پاور سٹرگل ہے امریکہ میں بھی. بالکل ہے. وہاں کیپٹل ہل پہ جب وہ ہارا ہے تو اس نے حملہ کر دیا کیپٹل ہل پہ. بالکل. وہ تھوڑا سا کام خراب ہو جاتا تو وہاں بلڈ شیڈ ہو جانا تھا. اگر بلڈ شیڈ ہوتا تو وہ پتہ نہیں پھیل جاتا تو اور کام خراب ہو جاتا. تو اسی طرح سے ہر معاشرے میں پاور کی سٹرگل جو ہے وہ بڑی انٹینس ہوتی ہے اور وہ نیچرل ہے. تو پاور کی اگر ڈائنامکس کو دیکھا جائے تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جو اس وقت ایک طرح کی جنگی صورتحال پیدا ہوئی ہے ہمارے ملک میں، وہ بہرحال اسے ریزالو تو کرنا ہے نا. یہ سپریس نہیں ہو سکتی. جو پاور کی ڈائنامکس ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس کو سپریس نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور وہ ریزالو کا راستہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے ڈائلاگ ہو جائے، ہو سکتا ہے نیا الیکشن کرا دیے جائے. وہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے نا. آفٹر آل اسی صورتحال میں تو نہیں نا ملک کو چلایا جا سکتا. بلوچستان اسی صورتحال میں چل رہا ہے پچھلے 50 سال سے. وہ بلوچستان چل رہا ہے نا اس لیے کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، آواز اس کی نہیں نا نکلتی، وہ آوازیں ہم تک نہیں آتی، اس لیے چل رہا ہے. لیکن اب پورے ملک کی یہی صورتحال اگر فرض کیا پیدا ہو جائے تو پھر تو نہیں نا یہ صورتحال. پچھلے 20 سال سے جو ہے کے پی کے وزیرستان سارا اسی طریقے سے وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہاں جنگی حالات تھے. لیکن اس وقت جو یہ جو پولرائزیشن ہے یا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی، وہ تو اب پورے ملک کا مسئلہ ہے نا. اب پورے ملک کا مسئلہ. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ اس پہ مزید جو ہے ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس پہ، کیونکہ یہ جو ابھی آج ہم نے باتیں کی ہیں یہ ایک بیسس تو فراہم کرتی ہیں کسی مکالمے کی، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ مکمل ہے. ہاں صاحب، ہر بات انسان کی ادھوری ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک سیاستدان تھے، فریڈم فائٹر تھے، سردار شوکت حیات خان نا جی. ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول. تو وہ بڑی مزے کی کتاب ہے. قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے، ان کی ایک کتاب ہے وہ یا خدا افسانہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ ریالٹی بیان کرتا ہے. تو سردار شوکت حیات کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی طرح کی ریالٹی بیان کرتی ہے کہ یہ ایک پسماندہ معاشرہ تھا، خاص طور پہ پاکستان جن علاقوں میں قائم ہوا وہ تو بر صغیر کے پسماندہ ترین علاقے تھے نا، تھوڑا سا پنجاب چھوڑ کے، باقی تو انتہائی پسماندہ علاقے تھے. تو یہاں جو ایلیٹ آیا انہوں نے جو لوٹ مار کے، اب جو ہم کہتے ہیں بڑی لوٹ مار ہو رہی، بھئی یہ تو اس وقت سے ہو رہی ہے، جب سے 47 سے ہو رہی. تو اس نے جب وہ لوٹ مار دیکھی تو تب یہ کہا تھا کہ جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے تو ان کا تو کوئی، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی سول ہی نہیں ہے، اس قوم میں تو روح باقی نہیں رہی. لیکن اب تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ہوپ کے بڑے چانسز ہیں کہ یہ پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہیں نہ کہیں ریزالو ہوگا. فینکس ول رائز اگین. فینکس ول رائز اگین. اب مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. چلے وہ ایک W.B. Yeats ہے نا، اس کی ایک لائن ہے کہ دا سینٹر کین ناٹ ہولڈ. اس وقت جو کرائسس ہوتا ہے یا پولرائزیشن ہوتی ہے اس میں جو سینٹر ہوتا ہے نا دیٹ از انیبل ٹو ہولڈ، یعنی وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہوتا. اگر سینٹر ہی ڈگمگا رہا ہو تو ملک کے وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہمارے ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر ڈگمگا گیا ہے، مرکز ڈگمگا گیا ہے. اب مرکز کو سٹیبل کیسے کیا جائے گا؟ یہ ان لوگوں نے جو سینٹر کے ارد گرد جمع ہیں وہ بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. بھائی یہ پوری امید ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو کہ مرکز ڈگمگا گیا، وہ اس صورتحال کو تسلیم، سب سے پہلے صورتحال کو تسلیم کرنا پڑے گا اور پھر اس کے حل کے لیے کوئی وسائل فراہم کرنے پڑیں گے. ہو رہا ہے وہ تسلیم ہی کیا ہوا. یہ اگر میں ڈنڈا اٹھا کے بھاگ پڑا ہوں اس کا مطلب کچھ ہوا ہے تو میں ڈنڈا اٹھا کے بھاگ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی. لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ڈنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں تو اس کی کچھ دلیل بھی تو، کچھ جواز بھی تو گھڑنا ضروری تھا کہ میں کیوں ڈنڈا اٹھا. وہی نا. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس صورتحال میں اس کا ریزالو ہونا ناگزیر ہے. یعنی بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر صحت مند بھی ہو جاتا ہے. تو قوموں میں جو پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پلے آؤٹ کرتی ہے. بادشاہ مر گیا، شاہ جہاں مر گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی. تو
3-4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر بادشاہی شروع ہوگی، پھر 50 سال امن رہا، ایسے پھر بادشاہ مرا، پھر 7-8 مہینے بڑی بدامنی رہی. ایسے. تو اس طرح سے یہ پاور کی ڈائنامکس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کہ اس میں جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کی جو ایکویشن ہے وہ ری سیٹل ہوگی اصل میں. اس کے بغیر یہ کرائسس ختم نہیں ہو سکتا. امپاسبل. جب اسٹیٹ اور سوسائٹی کی ایکویشن ری سیٹل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی طرف پھر سے گامزن ہو گئے. میں تو اس لیے بڑا ہوپ فل ہوں. دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اللہ کرے جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.